بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ 100% رسپیکٹ ملے 0 ٹیلنٹ کے ساتھ. ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس وہ گفٹ جو اللہ رب العزت نے اس کو بائی برتھ دیا ہو، یعنی وہ دوسروں سے نمایاں ہو کسی ایک خصوصیات میں. کسی کے پاس گانا آواز بڑی اچھی ہے، وہ تلاوت بڑی اچھی کرتا ہے، یا وہ گانے گاتا ہے، یا کوئی سپیچ بڑی اچھی دے سکتا ہے، یا اس کی میموری بڑی اچھی ہے، یا وہ جناب ہیلتھ میں یعنی سپورٹس میں بڑا آگے ہے، کوئی کرکٹ میں ہے، کوئی فٹ بال میں ہے، کوئی ایتھلیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے رسپیکٹ ملے، اور آپ کو پتہ ہے رسپیکٹ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے. میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں اس لیے تاکہ مجھے رسپیکٹ ملے. میں اچھا موبائل، اچھی گاڑی، اچھی ڈریسنگ، اچھا میرا گھر، سب کچھ اس لیے کہ میری رسپیکٹ ہو. اور جب رسپیکٹ نہ ہو تو لائف میں اس کا مزہ نہیں ہے. اب وہ اس کے کپڑے پہننے، اس کے وہ جو ہے وہ قیمتی چیزیں، برانڈ اس کے کوئی کسی کام کے نہیں، کیونکہ اس کی رسپیکٹ نہیں ہے معاشرے میں. اب آج جو میں بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ کہ آپ کو رسپیکٹ مل سکتی ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں. تو پھر آپ ان چیزوں کو ڈیولپ کر کے جو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد، اپنی کمپنی میں رسپیکٹیبل بن سکتے ہیں. آپ کی ارننگ، آپ کا پوزیشن کچھ بھی ہو، لیکن لوگ آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ کریں گے. اب اس میں بہترین فارمولہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العزت سے امید رکھو. جیسی امید رکھو گے اللہ ویسا معاملہ کریں گے. اور اللہ رب العزت عزت دینے والا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. اللہ سے مانگتے رہے اللہ عزت عطا کر. اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنا ایٹیٹیوڈ. یہ جو انسان کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ میں ایک ایگزامپل میں نے پہلے بھی ویڈیو میں دی ہے، پھر دوبارہ دیتا ہوں کہ یہ جو جنگل کا جو بادشاہ ہے وہ شیر ہے. وہ کیوں ہے وہ جنگل کا بادشاہ؟ نہ تو وہ سب سے بڑا ہے، نہ وہ سب سے طاقتور ہے، نہ وہ سب سے تیز ہے، نہ وہ سب سے عقل مند ہے، نہ وہ سب سے پھرتیلا ہے. پھر وہ جنگل کا بادشاہ کیوں ہے؟ اللہ نے اس کو جو کوالٹی دی ہے نا، وہ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے. اس کا وہ جب نکلتا ہے نا، یعنی مائنڈ سیٹ، جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ نکلتا ہے اور جو اس کا انداز ہوتا ہے وہ دوسرے جانوروں کو نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ کنگ ہے. یہ ایٹیٹیوڈ اگر آپ لے لیں تو آپ بھی اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی گیدرنگ میں کنگ بن جائیں گے. پہلا ایٹیٹیوڈ مائنڈ سیٹ ہے. مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب وہ نکلتا ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے سے دیکھ کے ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے. اور اس کو جب بھی اس کے مائنڈ میں ایک بات فٹ ہے کہ وہ کسی بھی جانور کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ فوڈ ہے، اور دوسرے جانور اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ ایٹر آ گیا، کھانے والا آ گیا. اب یہ ایٹیٹیوڈ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگوں کو کھانے کے لیے چلے جائیں یا ہم یہ سوچ لیں کہ ہم ان کو کھائیں گے. نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ آپ کو کنگ بناتا ہے. آپ اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک رکھیں. اس کے لیے بہترین فارمولہ ہے دوسرا ٹپ. وہ کیا ہے؟ اگلا چیز کیا ہے کہ ہمیں کم بولنا ہے. کم بولنے والے کا ویسے ہی روب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا، عقل مند دانا نے کہا کہ آپ جب تک خاموش ہیں آپ عزت میں ہیں، جب آپ بولتے ہیں اپنا پول کھولتے ہیں. اکثر لوگ بولنے کی وجہ سے اپنی رسپیکٹ کھو جاتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہوا کم بولنے میں خاموشی عبادت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم بولتے تھے تو ان کی رسپیکٹ زیادہ ہوتی تھی. تو یاد رکھیں کم بولنے سے روب زیادہ بڑھتا ہے. اس کے بعد اگلی ٹپ کیا ہے؟ آپ جب بولیں تو دوسرے کے فائدے کی بات بولیں. جب میں ہر وقت اپنے فائدے کی باتیں بولتا رہوں، اپنے بارے میں ہی بولتا رہوں، اپنی باتیں کرتا رہوں تو بور ہو جائے گا اگلا بندہ. تو مجھے اس کے انٹرسٹ کی اور اس کے فائدے کی بھی بات بولنی ہے، اور میں ان کو اچھی مشورہ دوں، اچھے رائے دوں. آپ اتنا ہوں، آپ کے پاس اتنا دوسروں کے ہمدرد اور خیرخواہ ہوں کہ ہر شخص آپ سے مشورہ لینے کے لیے خوشی محسوس کرے کہ نہیں یار میں ان سے مشورہ لوں گا. میں نے گھر بنانا ہے، میں نے نوکری پہ جانا ہے، میں فلاں کورس کرنا ہے، میں نے فلاں پروجیکٹ کرنا ہے، میں نے فلاں بزنس کرنا ہے، تو میں ان سے مشورہ لیتا ہوں. وہ اچھی باتیں نکالے گا، دعا بھی دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب بولیں اچھا بولیں اور دوسروں کے فائدے کی بات کریں. اگلا ٹپ کیا ہے؟ بینگ آن ٹائم. جو کام کریں ٹائم پہ کریں. جس کے ساتھ میٹنگ ہے ٹائم پہ میٹنگ کریں. جس کے ساتھ ملنا ہے، جانا ہے، پارٹی ہے، گیدرنگ ہے، آفس ہے، اسکول ہے، پروجیکٹ ہے، ٹائم پہ کریں. جب آپ ٹائم پہ کرنا، اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہے، صرف یہ یہاں پہ سیٹ کرنا ہے کہ مجھے ٹائم پہ کام کرنا ہے. اللہ کا سارا نظام ٹائم پہ ہوتا ہے. نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، روزے مقررہ وقت پہ فرض ہے، اور حج مقررہ وقت پہ فرض ہے. اللہ کے جتنا نظام ہے، سورج چاند ستارے ٹائم پہ نکلتے. تو آپ نے بھی بینگ آن ٹائم،
تو آپ ٹائم پہ کریں اپنا کام، اپنے پروجیکٹس، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی ایکسرسائز، سب کچھ ٹائم پہ کریں گے تو آٹومیٹکلی لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، عزت کریں گے، آپ جو ہے نا آپ کی رسپیکٹ بڑھ جائے گی۔ اگلی چیز کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جب بھی ملیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے ملنا ہے تو دوسرے کو رسپیکٹ دیں، تھوڑی سی اس کا خیال رکھیں، اس کے لیے انتظار نہ کریں۔ فرمایا جو شخص یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جب میں محفل میں جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مجھے یہ خواہش نہیں کرنی کہ میں جب جاؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ خواہش نہیں کرنی۔ اسی طرح جب آپ جائیں تو ان کو رسپیکٹ دیں جس محفل میں گئے ہیں، اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، اور دوسروں کو جگہ خالی کرانے کے اس میں موڈ میں نہ رہیں کہ بھئی آپ یہاں سے اٹھے میں یہاں بیٹھوں گا، نہیں، بلکہ اگر کوئی آپ کو دیتا ہے اور آفر کرتا ہے، چونکہ آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے، آپ کا مائنڈ سیٹ اچھا ہے، آپ بات بڑی اچھی کرتے ہیں، تو لوگ جب آپ کو جگہ دیں پھر آپ اللہ کی طرف سے اس کو تحفہ سمجھ کے، انعام سمجھ کے، نعمت سمجھ کے وہاں بیٹھیں۔ جو رسپیکٹ دے تو اس کو اس کی رسپیکٹ لینی چاہیے۔ اب یہ جب ہم سارے کام جب یہ کریں گے، ان پیرامیٹر پہ کام کریں گے تو آٹومیٹکلی اب میرے پاس کیا ٹیلنٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، لیکن جب اب میں ان پیرامیٹر پہ کام کر رہا ہوں تو آٹومیٹکلی لوگ مجھے جو ہے نا عزت دینا شروع کر دیں گے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک فیلڈ کے اندر آپ کے پاس فرمایا قدر و قیمت، تمہاری قدر و قیمت تمہارے علم کے اعتبار سے۔ اب میں نے دین تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، نماز تو پڑھنی ہے، میں نے جو ہے اللہ کے احکامات تو ماننے ہی ہیں، قرآن تو میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تو اس کے لیے کوئی ٹیلنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میں نے پڑھنا ہی ہے۔ جب میں ڈیلی پڑھنا شروع کر دوں گا تو جو اچھی باتیں سیکھ رہا ہوں دوسروں تک پہنچانا شروع کر دوں۔ فرمایا تمہاری عزت کب بڑھے گی؟ جب تم وہی کچھ اپنے لیے پسند کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اب میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنے لیے جو اچھی چیز پسند کر لی، اچھا کھانا پسند کر لیا، اچھی گیدرنگ، اچھی سیٹنگ، اچھی جگہ، اور دوسرے کے لیے نہ وہ پسند، نہیں، دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو جب اس فارمولے پہ آپ گیدرنگ کریں گے، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اس وقت تک میں چاہتا ہوں میرا بیٹا جو ہے وہ جناب CSS آفیسر بنے، اور دوسروں کو میں مشورہ دے رہا ہوں نہیں اس کو ڈاکٹر بناؤ، نہیں اس کو انجینئر بناؤ، کہ یار یہ کہیں CSS میں میرے کمپیٹیٹر میں نہ آ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو میں نے اپنے لیے پسند کیا، بھائی میں تو اپنے بیٹے کو CSS آفیسر بنا رہا ہوں، آپ بھی بناؤ، میں تو اپنے بیٹے کو آرمی میں بھیج رہا ہوں، آپ بھی آرمی میں بھیجیں، میں اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بزنس مین بنا رہا ہوں، آپ بھی بزنس مین بنائیں۔ تو جب آپ اس پیرامیٹر پہ کام کریں گے آٹومیٹکلی لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے، وہ آپ کو عزت دینا شروع کر دیں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس کیا ہیں؟ ہمارے پاس معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا بہت فقدان ہے۔ ہم اپنے بینیفٹ کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بس مسائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جب بھی آپ محفلوں میں بیٹھیں تو آپ پازیٹیو اپروچ کے ساتھ سلوشن دیں کسی بھی چیز کا۔ آپ جب ایک بندہ ہے وہ اس کا گھر کے مسائل ہیں، وہ پریشان ہے، گھر میں جھگڑا ہے، کسی کا ماں باپ کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی کا بیوی کے ساتھ جھگڑا ہے، کسی کا بچوں کے ساتھ کوئی مسائل ہے، تو آپ اس کو مثبت انداز وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ صبر کی تلقین کریں، آپ اس کو اچھی بات بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتائیں، اس کو سمجھائیں گے اس سے کچھ نہیں ہوتا، آپ پازیٹیو اپروچ پہ آ جاؤ، آپ پریشان نہ، اللہ رب العزت یہ وقت بھی نکال دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا کریں گی؟ ہماری ویلیو بڑھائیں گی۔ پریشان بندے کو صبر کی تلقین کرنا، اس کو ایسی سی باتیں بتانا کہ دیکھو انبیاء پہ بھی مصیبتیں آئی ہیں، دیکھو اللہ کے نیک بندوں پہ مصیبتیں آتی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے اچھی باتیں بتائیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، تو اس سے کیا ہو گیا؟ وہ آپ کا خیر خواہ بن جائے گا، اور وہ آپ کے لیے بہتر سوچنا شروع کر دے گا، آپ کو رسپیکٹ دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق اس کو اچھے مشورے دیے ہیں۔ مسئلے ڈسکس نہیں کرنے، ہر بندہ مسئلے ڈسکس کر رہا ہے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑا مسئلہ آ گیا ہے، یہ حکومت گندی ہے، فلانی حکومت گندی ہے، میں جناب یہ کر دوں گا، وہ نہیں۔ جب آپ سلوشن دیں گے، نہیں یار اس کا یہ سلوشن ہے، ہمارے ماں باپ جو ہیں یہی چیزیں جو ہم آج 500 کے خریدتے ہیں، ہمارے ماں باپ 50 کے خریدتے تھے، لیکن وہ بھی یہی کہتے تھے بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ جب ہمارے دادا پردادا سے سنو تو وہ 5 کی خریدتے تھے، تو وہ اس وقت بھی یہی کہتے تھے بڑی مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ہم نے پازیٹیو کی طرف جانا ہے۔ جب آپ لوگوں کو پازیٹیو اپروچ دیں گے، ان کو اچھی باتیں بتائیں گے، ان کی پریشانیاں دور کریں گے، ان کو سلوشن دیں گے، تو آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی۔ تو یہ سارے پیرامیٹر آپ ذہن میں رکھیں، اس کے اوپر جب آپ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں بھی عزت ملے گی، کیونکہ آپ کا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اچھا ہو جائیں، آپ اپنے اخلاقیات اچھے کریں۔ فرمایا بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاقیات اچھے ہیں، اور اخلاقیات کے لیے سب سے بہتر وہ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ تو اس لیے آپ ان پیرامیٹر پہ کام کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔